ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم سارے دینی کام امام مسجد سے کرواتے ہیں اور تنخواہ بھی سب سے کم امام مسجد کو دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام مسجد اذان بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھاتا ہے اور بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دیتا ہے، مسجد کی صفائی بھی کرتا ہے، لوگوں کو مسائل بھی بتاتا ہے، کسی کا نکاح ہو تو وہ بھی پڑھاتا ہے، جنازہ ہو تو بھی پڑھاتا ہے، کسی میت کو غسل دینا ہو تو وہ بھی امام مسجد ہی کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کے بچوں کو دم کرنا اور بہت سارے دینی کام ہے جو امام مسجد سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے بدلے میں ہم امام مسجد کو بہت معمولی تنخواہ دیتے ہیں جو کہ اس کی شان کے لائق نہیں ہوتی، اور یہ امام مسجد کا ظرف ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اتنے ہی وظیفے کے اندر آپ کو دینی علوم کی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج کے اس معاشرے کے اندر جہاں اور لوگوں کی ضروریات بڑھتی ہیں، مہنگائی کے ساتھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہیں پر امام مسجد کا یہ طبقہ، ائمہ کرام، علماء کرام، قراء کرام، حفاظ کرام، یہ سارے وہ طبقات ہیں جو خود اس مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے۔ امام مسجد کبھی کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو یوں نہیں کرتا، ہمیشہ امام مسجد کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنی یاری لگاتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات سے مانگتا ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ لیکن معاشرے کو چاہیے کہ اپنے امام کی خدمت کرے، معاشرے کو چاہیے کہ وہ اپنے امام کی ضروریات کو پورا کرے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں انہی ائمہ کرام کے لیے کہ جن کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے، ہمارے آج کے اس دور کے اندر 2026 چل رہا ہے، لیکن ائمہ مساجد کی تنخواہیں 18,000، 20,000، 22,000 یا بہت ہوئی تو 25,000 تک ہے۔ 25,000 کے اندر ایک گھرانہ نہیں چلتا، 25,000 کے اندر میاں بیوی اور 2 بچوں کا نظام نہیں چلتا، لیکن امام مسجد تعلق مع اللہ کی بنیاد پر اپنا نظام چلاتا ہے۔ تو ایسے ہی ائمہ کرام کے لیے میں آج ایسے کاروبار لے کر آیا ہوں جو فارغ اوقات میں وہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوست کمنٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں جو ہم فارغ وقت میں کر لیں۔ کچھ دوستوں نے کمنٹ کیے کہ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، کسی نے کہا میں مسجد میں امام ہوں۔ الحمدللہ میں خود ایک مسجد کے اندر خطیب ہوں، میں اس چیز کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ ائمہ کرام کی پریشانیاں اور ضروریات کیا ہوتی ہیں۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ان ائمہ کرام اور حفاظ کرام، مؤذنین کرام کو اس چیز سے آگاہ کروں گا کہ وہ اپنے فارغ وقت کے اندر کس طرح اپنی مصروفیات بنا سکتے ہیں، کس طرح وہ اپنے کاروبار کو چلا سکتے ہیں اور کس طرح وہ اپنی آمدن کا ایک اور ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ سب سے پہلے میں یہاں پر بتاؤں گا کہ ائمہ کرام وہ ائمہ کرام جو نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوتے ہیں، مثلا فجر کی نماز پڑھائی، درس دیا، بچوں کو سبق پڑھایا، اب اس کے بعد ظہر کی نماز تک ان کے پاس فارغ وقت ہے۔ اس فارغ وقت کے اندر وہ ائمہ کرام کون کون سے کام کر سکتے ہیں؟ تو ان ائمہ کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم آپ کے لیے 3 ایسے کام لے کر آئے ہیں جو آپ عزت کے ساتھ گھر بیٹھ کر پیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بآسانی آپ اس کی سپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا معاشرہ ائمہ مساجد پر اعتماد کرتا ہے، ان کو اعتماد ہوتا ہے، لہذا آپ نے ان نمازیوں کا، ان لوگوں کا، ان دوستوں کے اعتماد کو برقرار رکھنا ہے، بحال رکھنا ہے۔ آپ نے ان کو ٹھیس نہیں پہنچانی، ہمیشہ اچھا اور معیاری مال رکھنا ہے، چاہے آپ کی قیمت تھوڑی زیادہ ہو جائے، لیکن آپ نے مال اچھا رکھنا ہے۔ مال پر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، مال کے اوپر آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، ہمیشہ مال آپ کا معیاری اور اچھا ہو اور آپ نے 1 نمبر مال لوگوں تک پہنچانا ہے۔ رب کائنات آپ کے کاروبار کے اندر بہت برکتیں عطا فرمائے گا۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ گھر کے اندر بیٹھ کر بآسانی پتی کی پیکنگ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اپنا برانڈ ہے خوشبو فوڈ کا، یہ اس کی چھوٹی پیکنگ ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ پھر ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے سامنے شیئر کریں گے، آپ کے ساتھ ہم اس کو شیئر کریں گے اور آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے کہ یہ ڈبی آپ نے کس طرح بنوانی ہے، کہاں سے بنوانی ہے۔ اگر ہم سے آپ بنی بنائی لیں گے تو کس طرح آپ منگوا سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو چھوٹا ساشا ہے وہ آپ کس طرح پیک کریں گے، کتنی گرام اس کے اندر پتی آئے گی، اور اس کا جو بڑا پیک بنے گا جس کے اندر یہ 20 ڈبیاں ہوتی ہیں، وہ پیک آپ کس طرح بنا سکتے ہیں، یہ ساری تفصیل ہم آپ کو دوسری ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو کے اندر صرف ائمہ اکرام کے لیے اور وہ لوگ جو پارٹ ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 3 ایسے کام ہیں جس کے ذریعے وہ بآسانی اپنے روزگار کو چلا سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ شاپر لے سکتے ہیں، اس طرح کا آپ شاپر اور آپ کاغذ لے لیجئے۔
اس میں آپ نے پتی کی پیکنگ کرنی ہے، آپ کو آدھا کلو اور کلو کی پیکنگ اس کے اندر بآسانی مل جائے گی۔ یہ کلو والی پیکنگ ہے، اس کے اندر آپ کو آدھا کلو اور پاؤ کی پیکنگ بھی مل جائے گی۔ جہاں سے آپ پتی لیں گے نا ہول سیل پر، وہیں سے آپ کو یہ پیکنگ بھی مل جائے گی۔ آپ نے یہ کاغذ ہے اور یہ شاپر ہے، یہ ریپر، آپ نے یہ کاغذ اس کے اندر ڈالنا ہے۔ میں آپ کو ڈال کے دکھا دیتا ہوں۔ اس طرح آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے، ایسے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے، اس ریپر کے اندر، اس کے اندر آپ ڈال دیں گے ایسے۔ یہ لیجئے، یہ تھوڑا سا آپ اندر ڈال کے نا اس طرح فولڈ کر کے اندر ڈال کے پھر آپ جو ہے وہ کاغذ کو کھول دیجئے، اس طرح کر کے کاغذ کو آپ کھول دیجئے۔ یہ لیں جی، یہ ہم نے کاغذ کھول دیا، یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارا کاغذ آ چکا ہے۔ اب اس کو ہم آرام سے نیچے کر دیں گے، یہ دیکھیں، یہ لیں جی، یہ ہمارا ریپر اس کے اندر آ چکا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر آ چکا ہے۔ اس طرح ہم نے یہ پیکنگ کر لینی ہے۔ جب یہ ہمارا تیار ہو جائے گا، اب ہم نے اس کے اندر پتی کی فلنگ کرنی ہے۔ اگر پاؤ کا پیکٹ ہے تو آپ جو ہے وہ اسکیل پر وزن کر کے ایک پاؤ کا پیک بنا لیں، آدھا کلو کا بنا لیں، کلو کا بنا لیں۔ یہاں پتی کی میں قیمت آپ کو بتا دوں، پتی کی 3-4 کوالٹیاں ہوتی ہیں، ویسے تو بے شمار کوالٹیاں ہیں، لیکن مشہور جو کوالٹیاں ہیں وہ 3-4 ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے بالکل لو کوالٹی، انتہائی گھٹیا، نکمی، بالکل فضول کوالٹی، اور وہ آپ کو 600 یا 800 اس کے درمیان 1 کلو مل جائے گی۔ یہ بالکل بیکار ہوتی ہے، یہ آپ نے بالکل بھی نہیں خریدنی۔ آپ نے لینی ہے درمیانی کوالٹی، وہ آپ کو ملے گی 1000 سے 1200 کے درمیان 1 کلو، یہ ہوتی ہے درمیانی۔ اور جو اچھی والی ہوتی ہے، بہت اچھی نہیں لیکن اچھی والی، جو اچھی والی کوالٹی ہوتی ہے، اچھی والی پتی ہوتی ہے، وہ تقریباً آپ کو ملے گی 1500، 1700 یا 1800 روپے کی 1 کلو۔ وہ بہت اچھی کوالٹی نہیں ہوگی لیکن اچھی کوالٹی ہوگی۔ آپ نے درمیانی کوالٹی لینی ہے، اس میں لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بہترین پتی ہوتی ہے، ہم بھی اسی کو چلاتے ہیں، آپ بھی وہی پتی استعمال کیجئے۔ 1000-1200 روپے کی کلو آپ کو مل جائے گی۔ اس کے اندر آپ اپنا مناسب مارجن رکھیں، 100-200 روپے 1 کلو کے پیچھے، یا پاؤ ہے تو 50-70 روپے 80 روپے رکھ لیں، آدھا کلو ہے تو 100-120 رکھ لیں، اپنا مناسب مارجن رکھ کے آپ لوگوں کو سپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے اندر پتی کی فلنگ کرنی ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے اس کے اندر پتی کی فلنگ کی ہوئی ہے وقت بچانے کے لیے، یہ اس کے اندر میں نے پتی کی فلنگ کی ہوئی ہے۔ جب پتی کی فلنگ آپ کر لیں تو پھر آپ نے اوپر سے اس کو فولڈ کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو فولڈ کر کے دکھاتا ہوں اوپر سے، یہ دیکھیں، اس طرح آپ نے اس کو اوپر سے فولڈ کر لینا ہے ایسے، اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کر کے ایسے، اور اس کے بعد ایک دوسری مرتبہ فولڈ کر لیں، یعنی کہ آپ نے 1-2 مرتبہ اس کو فولڈ کر لینا۔ یہ دیکھیں، اس طرح یہ فولڈ ہو جائے گا۔ جب یہ فولڈ ہو جائے تو پھر آپ نے یہاں پر اسٹیپلر کی پن لگا دینی۔ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میں نے اس کو فولڈ کر لیا، اور یہ اسٹیپلر ہے، یہ میں اس کی پن یہاں پر لگا رہا ہوں۔ یہ لیجئے، یہ میں نے یہاں پر اس کی ایک لگا دی، اور چونکہ ہمارا جو ہے اس کے اندر پتی باریک ہوتی ہے، کہیں سے نکل نہ جائے، اس لیے ہم 2-3 لگا دیں گے۔ یہ میں نے 2 لگا دی، اور یہ میں نے اس پر 3 لگا دی۔ یہ لیجئے، یہ ہماری پتی کی پیکنگ بہترین اس کے اندر آ چکی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہترین پیکنگ بن چکی ہے، بالکل دکان والی پیکنگ بنی ہے۔ اس طرح آپ گھر کے اندر بیٹھ کر، نہ اس کے اندر کوئی بجلی کا خرچہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی آپ کو جگہ چاہیے، نہ اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، مختصر پیسوں کے ساتھ تھوڑی جگہ پر آپ یہ کام بآسانی شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کام کے ساتھ ساتھ آپ دیسی گھی کی پیکنگ کر سکتے ہیں۔ دیسی گھی کے پلاسٹک کے جار ملتے ہیں، ہر مارکیٹ سے، ہر شہر سے مل جاتے ہیں، بآسانی مل جاتے ہیں، اس کی آپ پیکنگ کر لیں، لیکن اس کی پیکنگ آپ 2 کریں، آدھا کلو اور کلو۔ اگر کوئی پاؤ دیسی گھی لیتا ہے تو وہ آپ نے اس کو تھیلی کے اندر یعنی شاپر کے اندر دینا ہے، اس میں آپ نے جار نہیں لگانا، اس لیے کہ پلاسٹک کا جار مہنگا ہوتا ہے، اور پاؤ کے اندر جو ہے اس کی قیمت نہیں نکل سکے گی۔ آدھا کلو اور کلو میں آپ نے جار لگانا ہے۔ اگر کوئی پاؤ مانگتا ہے یا آدھا پاؤ مانگتا ہے تو آپ دیسی گھی اس کو تھیلی کے اندر ڈال کر دیں۔ آگے سردیوں کا سیزن آ رہا ہے، بہت زیادہ چلنے والا کاروبار ہے، ہر آدمی کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، ہر آدمی کی اپنی جان پہچان ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے، کہیں سے بھی آپ معلومات لے کر اچھا، خالص اور معیاری دیسی گھی آپ لیں اور اس کی سپلائی کریں، پیکنگ کر کے آپ اپنے نمازیوں کو دیں، آپ اپنے دوستوں کو دیں، اپنے رابطے والوں کو، اپنے تعلق والوں کو آپ دیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کے اندر بہترین روزگار عطا کرے گا۔ اسی طرح ایک تیسرا کاروبار بھی ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کی پیکنگ کے ساتھ ساتھ، یعنی پتی اور دیسی گھی کی پیکنگ کے ساتھ ساتھ، آپ اسی طرح شہد کی پیکنگ بھی کر سکتے ہیں۔ شہد بھی آپ کو معیاری اور اچھا ہر جگہ سے مل جائے گا۔ تعلقات ہر آدمی کے ہوتے ہیں، آپ بھی اپنے تعلقات استعمال کیجئے، دائیں بائیں سے معلومات لیجئے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو اچھا اور معیاری شہد
मिल जाएगा। वो शहद की आप पैकिंग करें, शहद की पैकिंग के अंदर आप पाव की पैकिंग भी रखें, पाव आधा किलो और किलो की पैकिंग। आगे सर्दियों का मौसम है और लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी से लेते हैं। आप इन चीजों को लेकर आए, लेकिन मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अच्छा और मायारी सामान लेकर आना है। कभी भी आपने मायार पर समझौता नहीं करना, कभी आपने मायार पर कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना। चाहे आप अपना 150 रेट ऊपर कर लें, लेकिन लोगों को आप ये बताएं कि हमारी चीज अच्छी होती है, अगरचे हमारे 150 कीमत में ज्यादा होते हैं। इससे आपका गाहक भी बनेगा और आपके काम के अंदर बरकत भी होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको 3 ऐसे काम बताए हैं जो आप पार्ट टाइम बड़ी आसानी के साथ अपने घर में बैठकर शुरू कर सकते हैं और थोड़े पैसों के साथ बाआसानी इसका आगाज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।